تاج الحق صاحب، سپریم کورٹ نے بھی واضح کہہ دیا ہے کہ جو سیاسی مذاکرات ہیں اس کو عدالت کے 14 مئی کے حکم سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ کوئی تاخیری حربہ اب استعمال ہونے والا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے سوموٹو ایکشن لیا ہے، اور سوموٹو ایکشن لینے کے بعد بارہا لوگوں کے مطالبات کے باوجود فل کورٹ نہیں بنائی، اور 9 رکنی بینچ کے بجائے پھر 5 اور 5 کے بجائے 3 پر آ گئے۔ اب وہ خود ایک مشکل سے 2-4 ہے، اور باقی ادارے بھی ایک مشکل سے 2-4 ہے۔ تو اگر آپ کوئی حکم بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے آج محسوس کیا سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کو، یقیناً وہ ایک مشکل میں پڑے ہیں، لیکن اس مشکل سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری سیاسی جماعتوں پر ڈالے کہ وہ خود اپنا فیصلہ حل کریں۔ جہاں تک 90 دن کی بات ہے، آئین میں ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن سپریم کورٹ اور صدر پاکستان کے ایڈوائس کے نتیجے میں 90 دن انہوں نے خود 105 دن میں تبدیل کیے ہیں۔ تو میں نے آج سپریم کورٹ میں یہی کہا کہ اگر 90 105 ہو سکتے ہیں تو 90 205 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے میں الیکشن ایک پارٹی کی خواہش ہے یا سپریم کورٹ کا حکم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ہماری جمہوری اور سیاسی اور معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے۔ پاکستان بالکل تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور پہلے بھی یہ تجربات ہو گئے ہیں۔ 77 میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا، پھر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہو گئے۔ 70 میں بھی یہی ماجرا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نتنے تجربات کی بجائے وہی کیا جائے جو اس وقت پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرض کرے کل پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت توڑے، اور چند دن بعد پھر ان کا یہ مطالبہ ہو کہ اب 90 دن کے اندر الیکشن کیا جائے، اور سپریم کورٹ آرڈر دے دے کہ اب سندھ کو، الیکشن کمیشن کو سندھ میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپیہ دیا جائے، تو کیا سندھ کی حکومت توڑنے والوں سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیوں توڑا؟ خیبر پختونخوا میں کم از کم کسی نے پی ٹی آئی سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑے، آپ اپنی حکومت ختم کر لے۔ پنجاب میں بھی اس طرح کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اس لیے اگر انہوں نے خود یہ اقدام کیا ہے تو اب راستہ یہی ہے کہ ایک جنرل الیکشن کے لیے ماحول بنایا جائے تاکہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں بیک وقت بن سکے۔ ورنہ خطرہ یہی ہے کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو جائے، یہاں حکومت بن جائے، پھر جنرل الیکشن ہو، تو یہاں کی صوبائی حکومت اپنے تمام تر انتظامی اور وسائل اور انتظامی قوت الیکشن پر استعمال کریں گے، تو فیئر الیکشن پھر کیسے ہوگا؟ یہاں تو خیر مستقل حکومت تو بات کی بات ہے، جو نگران حکومتیں ہیں وہ بھی 100% غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ تو ایک مشکل سے پوری قوم اس وقت 2-4 ہے، تو اس سے نکلنے کا راستہ اب بھی ایسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہے۔ باقی اگر کوئی فوج کا آرمی چیف آرڈر دیتا ہے کہ فوج کو یہاں سے وہاں تک 2 گھنٹوں میں پہنچنا چاہیے، تو آرڈر تو دے سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس راستے میں کوئی دریا تو نہیں ہے، پہاڑ تو نہیں ہے، دشمن کے مورچے تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو دیکھنا یہی ہے کہ مثلا رمضان بھی ہے، مثلا عید بھی ہے، مثلا پنجاب میں تو کم از کم گندم کی فصل کی کٹائی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کہ ایک بڑی صوبے میں اگر آپ نے الیکشن کر دیا تو اس سے باقی صوبوں میں ایک شدید احساس محرومی میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد وسائل کے تقسیم کا مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اور اداروں کو بھی
اپنے انا سے باہر آنا ہوگا اچھا اور قوم اور ملک کے مفاد میں سوچنا ہوگا. جی ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.